بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس سارا دن فریزر میں بھر کر برف جماتی اور مغرب کی اذان کے بعد فوراً کمرے میں لے جاتی، پھر ساری رات کمرے میں بند رہتی، لیکن جب صبح باہر نکلتی تو بہت خوش ہوتی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ ساس کا پیٹ ابھرا ہوا ہے اور ساس فریج سے املی نکال نکال کر کھٹی چیزیں بھی کھا رہی ہیں۔ مجھے یقین نہ آیا کیونکہ سرسٹ اور جوانی میں ہی چل بسے تھے، پھر بھلا ساس اچانک اتنی خوش کیسے؟ تبھی ایک روز مغرب سے پہلے ان کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب یہ دیکھتے جان نکل گئی کہ کھڑکی سے پڑوسن: میرا نام مریم ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان کی رہنے والی ہوں۔ ہم 4 بہنیں تھیں، پر ابا کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی خواہش بھی تھی، جس کا اظہار انہوں نے کبھی زبان سے نہیں کیا تھا، پر کبھی کہیں کسی بات پر پھپھو یا چچا کے بیٹے کی بات کرتے رک جایا کرتے تھے۔ امی نے بہت دعائیں کیں، مزاروں پر جا کے چادریں چڑھائیں، بہت منتیں مانگی، پر ایک کے بعد دوسری بیٹی، پھر 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ میری پھپھو، میرے چچا، ہم سبھی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سب کو بیٹوں پر بہت ناز تھا۔ امی گھر کی بڑی بہو تھیں، دادی نے کبھی امی کو طعنہ نہیں دیا، پر پھپھو ہر وقت کان بھرتی: 4 بیٹیاں ہیں، کون ان سے شادی کرے گا؟ اوپر سے ملک کے حالات دیکھ لیں، شکر ہے میری تو کوئی بیٹی نہیں، اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے۔ وہ شروع سے ہی ہمارے کیا چچی کے بھی خلاف رہیں۔ 2 بیٹوں کی ماں ہو کر ان کو بہت ناز تھا، جس سے دنیا کا کوئی غم ان کو چھو نہیں سکتا، اور سچ ہی تھا، روتے تو بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں کی مائیں کب روتی ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ہر کام میں زندگی کے ہر قدم پر ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ میری امی کی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، وہ ہماری بڑی بہن لگتی، اسکول سے لے کر کالج تک سب میری امی کی خوبصورتی کی تعریف کر کے 4 بیٹیاں ہونے کے باوجود وقت نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ بڑی بہن کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ابا نے کہا کہ اب نوکری اپنے سسرال جا کر کرنا، مجھے پسند نہیں، میری بیٹیاں باپ گھر نوکریوں کے لیے دھکے کھاتی پھریں۔ میری 2 بڑی بہنوں کا رشتہ پھپھو کے گھر اور چچا کے گھر طے ہو چکے تھے۔ شادی پڑھائی مکمل ہونے پر کرنا تھی، پر پھپھو ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دادا ابو نے زبردستی رشتے طے کیے تھے۔ اب یہ سب مکر رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب ایک دوسرے سے نظر چراتے تھے، اور جیسے تیسے کہ شادی کی تیاری شروع کر دی گئی، پر زندگی کہاں کسی کو زیادہ دیر خوش رہنے دیتی ہے۔ آپیوں کی شادی سے 2 دن پہلے گھر چوری ہوئی، جس میں نقدی، سونا اور قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ پھپھو کو بہانہ مل گیا، انہوں نے کہا کہ میرا ہونہار بیٹا، میں تو ایسے فقیروں میں نہیں بیاہ سکتی، فلاں فلاں مجھے گھر بیٹھی کو رشتہ دے رہا ہے اور مجھے بھی 5 تولے کا سیٹ دے رہا ہے۔ وہ تو پہلے اس شادی کے خلاف تھی، بس پھپھو کے بیٹے کی ضد تھی، اور اب وہ بھی چپ بیٹھا تھا۔ 2 دن بعد شادی تھی، پر پھپھو نے کہا کہ انہیں یہ شادی نہیں کرنی۔ ابا نے اس بات کی بہت ٹینشن لی، سارا خاندان جمع ہو گیا، وہ کیا جواب دیں گے، کیسے سب کو دیکھیں گے؟ اسی پریشانی میں بستر پر جا لگے، اور کسی دوست سے ادھار لیا، جسے رستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، اور ابا جیسے ان کے پیچھے بھاگے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ شادی کا گھر ایک ہی دن میں سوگ کا گھر بن گیا۔ اس دن وہ رشتہ دار بھی موجود تھے جنہوں نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ پھپھو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھیں، اپنے بھائی کی اتنی فکر ہوتی تو کبھی ایسے ابو کو ٹینشن نہ دیتی۔ پھپھو کے میاں نے جب ان کو طلاق دی تب بچے چھوٹے تھے، ابو نے ان کو گھر میں رکھا۔ آج تک دونوں بھائی مل کر ان کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ دادا ابو نے مرنے سے پہلے میری دونوں بہنوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، تاکہ ان کا خاندان ان کے جانے کے بعد بھی جڑا رہے۔ پھپھو تو پھپھو، چچی نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا۔ ابو کو گئے کئی ماہ گزر گئے، تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ بھی کم ہو گیا تھا۔ ابو ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی اتنے سال کی ان کی محنت کو نہیں دیکھا۔ جہاں اپنے ساتھ چھوڑ جائیں، وہ تو پھر غیر تھے۔ گھر میں اب کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ بڑی بہن نوکری کے لیے دھکے کھانے لگی، میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی، امی کی طبیعت ہی نہیں سنبھلتی تھی۔ پھپھو لوگوں نے ابو کے جاتے ہی اپنا کچن الگ کر لیا۔ چچی اوپر والے پوشن سے اب نیچے نہیں اترا کرتی تھی۔ ہم سے سب نے رشتہ ختم کر لیا۔ ایک دن گھر سے کھانے کو سب ختم ہو چکا تھا، امی نے کہا کہ وہ چاچو سے کہتی ہیں، آخر بڑے بھائی نے ان کو اتنے سال پالا پڑھایا، ان کی شادی کی، پر وہ کہنے لگے کہ میرے اپنے بچے ہیں، میں کہاں سے آپ لوگوں کا خرچ اٹھا سکتا ہوں؟ سب لوگ جو محبت کے دعوے کرتے تھے مکر گئے۔ پھپھو نے ابو کی وفات کے 6 ماہ بعد اپنے بیٹے کا رشتہ ایک امیر گھر میں کر دیا۔ وہ تو آپ ہی کو پسند کرتا تھا، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، اور جب برا وقت آیا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ برا وقت آ جانے پر سبھی ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں، اور تبھی مجھے لگنے لگا تھا کہ لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں اس برے وقت کو، حالانکہ یہ برا نہیں، اچھا وقت ہوتا ہے جو ہمیں لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔
ہم وقت سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سبھی لوگوں کے چہروں سے جھوٹی محبت کا نقاب اتر آتا ہے۔ آپ ہی کو ایک پرائیویٹ جاب ملی جس سے بس ان کے آنے جانے کا خرچ نکل سکتا، لیکن کچھ دن جاب کرنے کے بعد انہوں نے جاب چھوڑ دی کیونکہ آفس میں کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ امی کو بھی نہیں بتا سکی، اور ایک دن جب کھانے کو سب ختم ہو گیا، ادھار والے ادھار مانگنے دروازے پر آنے لگے، صبح سے شام پانی پی پی کر گزارا کرنے لگے۔ چھوٹی بہن بھوک سے رونے لگی، اس کا اسکول بھی اتنے ماہ سے فیس جمع نہ کروانے پر بند ہونے والا تھا۔ ابو جس جگہ جاب کرتے تھے، امی نے وہاں جانے کا سوچا اور صبح چادر لے کر وہاں پہنچ گئے۔ امی نے گریجویشن بھی شادی کے بعد کیا تھا۔ ابو عمر میں بڑے تھے پر اتنے سال دونوں نے خوشگوار زندگی بسر کی تھی۔ امی کو اس کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی جاب ملی تھی اور یہ سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ آپ ہی الگ غصہ کر رہی تھی کہ ان کی اتنی پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ، لیکن بغیر سفارش اور رشوت کے نوکری ملنا بہت مشکل ہو گیا۔ امی نے کہا کہ تمہارے ابو زندہ ہوتے تو کیا وہ تم لوگوں کو نوکری کرنے دیتے، یا وہ خوش ہوتے تمہاری نوکری کرنے سے؟ سب چپ تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری ماں نوکری کرے، انہوں نے تو ہمیشہ گھرداری کی تھی، بھلا وہ کیسے یہ جاب کر سکتی تھی؟ میں نے امی کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی، ان سے کہا کہ مجھے ایک دوست کی مدد سے اخبار میں جاب مل رہی ہے، سیلری بھی اچھی ملے گی، پر امی نے کہا کہ زمانہ خراب ہے، وہ جوان بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ ہر ماں کی طرح انہیں بس ہماری شادی کی فکر تھی۔ انہیں اس دور میں 4 بیٹیوں کی شادی کا انتظام کرنا تھا۔ وہ کہتی کہ میری زندگی کا اب نصب العین بھی یہی ہے۔ بہت سمجھایا، بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ شادی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بہت سی لڑکیاں بغیر شادی کے بھی زندگی بسر کر رہی ہیں اور بہت اچھے سے زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ ہی کا بول بول کر چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ امی نے ایک نظر ہم سب کو دیکھا اور بولی، شادی کے بعد عورت محفوظ ہو جاتی ہے، اسے ایک مرد کا سہارا مل جاتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے جس کو وہ جنت بناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہے۔ زمانہ جیسا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بات نہ کرتے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کوئی میری بیٹیوں پر انگلی اٹھائے۔ میری ماں بہت ہمت والی خاتون تھی، ابا کے ساتھ بھی آنے والے ہر مشکل کا سامنا کیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا۔ جیسے پھپھو اور چاچو کو امی کی نوکری کا پتہ چلا، وہ بڑے غصے میں آ کر بولنے لگے۔ پھپھو نے کہا کہ بھائی صاحب کے گزر جانے کے بعد ہمارے سروں پر خاک ڈالو، خاندان والے کیا کہیں گے؟ پھپھو کہہ رہی تھیں کہ بھائی صاحب کے جاتے ہی آپ بے حیا ہو گئی ہیں، بیٹیوں کو بھی تمہارے پر لگ گئے ہیں۔ اچھا ہوا جو میں نے اپنی بیٹی کی شادی باہر کر لی، ورنہ لوگ مجھے بھی باتیں سناتے۔ امی نے کہا کہ جب آپ لوگوں سے امید کے لیے آئی تھی، سب نے جواب دیا، اب آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہماری زندگی میں آ کر دخل اندازی کرنے والے؟ چاچو نے کہا کہ اگر آپ یہ نوکری کریں گی تو خاندان بھر میں ہماری بدنامی ہوگی۔ امی نے کہا کہ ہم بھوک سے مر جائیں، میری بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں، آپ لوگوں نے تو جہیز کی لمبی لسٹ تھما دی تھی میرے شوہر کو، وہ آپ کو بے عزتی نہیں لگی تھی؟ اگر آپ لوگ اس وقت میری بیٹیوں کو اپنا لیتے تو کبھی میرا شوہر نہ مرتا، کبھی میں گھر سے باہر قدم نہ نکالتی۔ ہم بھوک سے مر رہے تھے پر آپ لوگ اندر بیٹھے دعوتیں لٹا رہے تھے۔ چچا سر جھکائے چلے گی اور باہر جا کر پھپھو نے کہا کہ بہت لمبی زبان ہے بھائی اس عورت کی، ضرور آفس کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا تبھی ایسے بول رہی ہے، ورنہ کہاں یہ میرے آگے آواز نہیں نکالتی تھی۔ ترس کھا کر کوئی یوں ہی نہیں نوکری دے دیا کرتا، نہ کسی کام کا تجربہ، نہ کوئی سفارش، پھر کیسے اتنی آسانی سے نوکری مل گئی؟ چچا سر ہلا کر چلے گی اور پھپھو روز چچی کے پاس جا کر ہماری باتیں کرتی، خاندان بھر میں ہمیں ذلیل کرنے لگی۔ میری ماں نے لوگوں کی بہت باتیں سنی تھی، بہت کچھ سہا تھا، وہ اگر اس وقت نوکری نہ کرتیں تو شاید ہم بھوک سے مر جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھے خاندان میں دونوں بہنوں کے رشتے ہو گئے، اتنے اچھے لوگ سب شادی پر ان کو دیکھتے رہ گئے۔ بہنوں کا فرض چند ہی سال میں ادا ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی کم تنخواہ میں کیسے امی نے گھر بھی چلایا اور بہنوں کی شادی بھی کر دی۔ چھوٹی بہن ایک اچھے کالج میں پڑھ رہی تھی، میرے امی سے کسی طرح اجازت لے لی اور اخبار میں جاب کرنے لگی۔ وہیں میری ملاقات وقاص سے ہوئی، وہ بھی ہماری طرح مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے بنا بتائے رشتہ بھیج دیا تھا۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک شادی شدہ تھی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ امی نے نوکری چھوڑ دی تھی، پر دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچ چکی تھی۔ ایک دن امی نے سب بہنوں کو بلایا اور کہا کہ آج ایک راز بتانے جا رہی ہوں، میں نے بڑی مشکل سے اتنے سال صبر میں گزارے ہیں، سوچتی تھی کہ جب تم سب اپنے گھروں کی ہو جاؤ گی تو تب بتا دوں گی، پر میری زندگی نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی۔ میں دن رات یہ سوچتی تھی کہ تم لوگوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، یہ گھر کیسے چلے گا۔ تم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے بڑے خاندان میں تم لوگوں کی شادیاں کیسے ممکن ہوگی۔
میں نے جب نوکری کرنا شروع کی تو وہاں کے باس منیر سے شادی کر لی، صرف تم لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔ میں نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی تھی، میری بیٹیوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے۔ اس نے میری ہر شرط مان لی، شادیاں کی، پڑھائی کا خرچ اٹھایا اور بدلے میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے کہا کہ ان کو وہ چاہتا ہے میں سب کو بتا دوں اور اس کے ساتھ بھی چلی جاؤں۔ امی کی باتیں سن کر سب کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے تھے۔ میری شادی راز ہی رہی، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ شخص نے میرا ہر موڑ پر ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا۔ میری امی بول رہی تھی جب آپ ہی نے کہا کہ اب سیدھا کہہ دیں آپ نے خود کو بیچ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم نوکریاں کر لیں گے، پر آپ دوبارہ سہانے خواب سجانے چلی تھیں۔ پھپھو چچی سب کہتے رہے کہ تمہاری ماں، وہ چپ ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل نہ ہوتا تو شاید آپ ہی کبھی چپ نہ کرتی۔ امی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ سب کیسے کیا، تم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے نکاح کیا تھا۔ آپ ہی نے کہا کہ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے سسرال والے، ہمارے رشتہ دار سب کیا سوچیں گے، سب ہم پر ہنسیں گے، ہمارا مذاق بنائیں گے۔ آپ کو ایک آئیڈیل ماں سمجھتے رہے اور آپ نے اپنے ہی باس سے شادی کر لی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ میری عزت تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، میرا ایسا بول بول کر تماشا مت بناؤ۔ چھوٹی آپی نے کہا کہ جب آپ نے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی تو ہم کیوں کریں۔ وہ چلی گئی۔ میری ماں رو رہی تھی، اپنی جگہ وہ بھی صحیح تھی۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو دونوں بہنوں کی شادی کیسے ہوتی۔ چھوٹی بہن آج میڈیکل کر رہی ہے، میری ماں کا حق تھا خوشیوں پر، وہ چاہتی تھی تو ہمیں بھی چھوڑ کر جا سکتی تھی، پر انہوں نے ہمارا ہی سوچا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھ رہی تھی، میں ہلکا سا مسکرائی تو میری ماں بھی مسکرائی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان سے کہا کہ فکر مت کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ایک عظیم ماں ہیں، دنیا کی بیسٹ ماں۔ میری ماں دل سے مسکرائی تھی، انہوں نے کہا کہ تم واقعی مریم ہو، میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے کہا کہ وقاص سے شادی کر لو۔ جس شخص کو ابھی چند ماہ ہوئے جانتے اسے شادی کرنا میری سمجھ سے باہر تھی۔ جس سے میری ماں نے نکاح کیا تھا وہ شخص بھی وہیں آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مریم کے نکاح کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں حیران تھی اور اگلے چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح کر دیا گیا۔ میرے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ انکل باہر بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے، مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ میں بھی وہیں بیٹھ کے جب ان سے پوچھا کہ ماما کو کیا ہوا ہے، وہ نظریں چرانے لگے۔ میں نے کہا کہ انکل پلیز بتائیں میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ میری جان نکل گئی، میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کو کینسر تھا، ان کے پاس وقت بہت کم تھا، نہ جانے کب وہ ساتھ چھوڑ جاتی، مجھے خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وقاص اسی انکل کا بھتیجا تھا، وہ بھی سچ جان چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی امی کے نکاح میں موجود تھا۔ وقاص کی والدہ کی وجہ سے ان کے تعلقات ختم ہو چکے تھے، پر وہ ملتا رہتا تھا۔ امی نے کہا کہ وہ گھر جانا چاہتی ہیں، یہاں ہاسپٹل میں مزید نہیں رہ سکتی۔ انکل ان کو اپنے گھر لے آئے، ان کی دن رات خدمت کی۔ میرا بھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو سچ بتا دیا، جسے سن کر سب بھول کر امی کے سرہانے بیٹھی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں اپنی احسان فراموش بیٹیوں کا غم لے کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اماں کے سامنے میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ 4 ماہ زندہ رہیں اور ایک شام ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میری جان لے لے، پر مجھے میری ماں لوٹا دے۔ میرے پاس تھا ہی کیا؟ ہماری زندگی میں ایسا امتحان کیوں آتا ہے؟ کیوں رشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں ماں باپ ساری عمر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ میں تڑپ رہی تھی، کئی کئی گھنٹے اپنی ماں کی قبر پر رہتی۔ چچا پھپھو تو بس ایک دن کے لیے آئے تھے۔ میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا، وہاں جو سامان تھا اپنے سسرال شفٹ کر لیا۔ مجھے ہر چیز میں اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی، مجھے وہ محسوس ہوتی۔ میں انکل کے پاس آ کے رہنے لگی، ان کی عمر بھی ایسی تھی، پہلی بیوی نے بے وفائی کی، ساری جوانی بزنس چلانے میں گزار دی، اور اب جس عورت سے شادی کی وہ بھی یہ دنیا چھوڑ گئی۔ کچھ لوگ بے لوث محبت کے مالک ہوتے ہیں، وہ بس دیتے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں لیتے۔ میری ساس کو یہاں رہنے پر اعتراض تھا، پر میرے شوہر نے کہا کہ مریم کا جہاں دل کرے گا وہ وہیں رہے گی۔ میں اور انکل سارے دن ماں کی باتیں کرتے۔ میری چھوٹی بہن ہاسٹل تھی اور کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی۔ انکل کو وہ بابا کہنے لگی تھی، انکل بہت خوش ہو جاتے۔ میری ماں نے مرتبہ کہا تھا کہ کبھی اس انسان کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس عہد کو نبھا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر کے چچا تھے۔ بہنوں نے اب آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ مجھے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ انکل نے کہا کہ اب سسرال چلی جاؤ، جاؤ بیٹیاں سسرال ہی اچھی لگا کرتی ہیں۔
میری ساس کی پہلے دن سے مجھ سے بن نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی اور دوسری مخالفت وقاص کے چچا کی تھی، وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ میری ایک نند کی شادی ہو چکی تھی، دوسری گھر پر ہوتی، وہ بہت شوخ مزاج سیر سپاٹوں میں رہنے والی تھی۔ میرے شوہر نے کئی بار سمجھایا پر اس کی ماں نے اتنا سر پر چڑھا کر رکھا تھا اسے کہ وہ انتہائی بدتمیز ہو چکی تھی، کسی کا لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ اپنی یونیفیلو کو پسند کرتی ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ پہلے تعلیم مکمل کر لو، پھر شادی کا سوچیں گے۔ میری ساس نے بھی یہی کہا، اور جب لڑکے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ اس کے باپ کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جو لوگوں کے آرگنز بیچتا ہے۔ اسے کئی بار جیل بھی ہو چکی ہے، پر اس کے اوپر ایسا ہاتھ ہے جس پر وہ ہر بار جیل سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بھی اچھا نہیں ہے، وہ معصوم لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کو بھی ٹریپ کرتا ہے، پھر ان کے آرگنز استعمال کرتا ہے۔ یہ بات سن کے میری ساس کو پسینے آنے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ ان کا دل بڑا نرم ہے، پر حقیقت کیا تھی وہ تو بعد میں سامنے آنے والی تھی۔ میری نند نے جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں مان رہا تو اس نے اس لڑکے سے کورٹ میرج کر لی۔ میرے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ساس الگ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں جب سے بیاہ کر آئی تھی وہ ہمیشہ کمرے میں بند رہتی۔ وہ ان کی حرکتیں مجھے مشکوک لگتی۔ میری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی جو کام وہ کرتی تھی۔ میں اب گھر میں رہتی، وہ مجھے کہتی کہ اب بیاہ کر آ گئی ہو تو جا کر جاب کرو، کیوں چھوڑ دی؟ میں بہت خوش تھی، میری ساس نے میری جاب پر اعتراض نہیں کیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی، پر کچھ دنوں سے جاب سے میں اکتا کے اور چھوڑ دی۔ میرا شوہر بہت خیال رکھتا تھا میرا، اور میرا بھی فرض تھا مجھے ان کا سوچنا چاہیے۔ میری نند تو گھر سے چلی گئی، دوسری شہر سے باہر رہتی تھی۔ میری ساس نے کوئی کام والی بھی نہیں رکھی تھی۔ مجھے بہت مشکل ہوتی، پر کئی بار میں نے گھر کے باہر فقیر کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ مغرب کے بعد ہی آتا، ارد گرد دیکھ کر ایسے گھر کے باہر کھڑا ہوتا جسے چوری کرنے آیا ہو۔ اس نے لمبا سا چولا پہن رکھا ہوتا۔ مجھے اس پر شک ہو گیا، ضرور یہ بچے اغوا کرنے والا ہوگا یا ہمارے گھر چوری کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب میری ساس سارا دن فریزر میں بھر کر برف جماتی اور مغرب کی اذان کے بعد فوراً کمرے میں لے جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا کہ ماں کو کسی نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھا لیں، جب سے آئی ہے وہ روز ایسا ہی کرتی ہے اور پھر ساری رات کمرے میں بند رہتی ہے، لیکن جب صبح باہر نکلتی تو بہت خوش ہوتی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ ساس کا پیٹ ابھرا ہوا ہے اور ساس کو فریج سے املی نکال کر کھٹی چیزیں کھاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا۔ تب بھی میرے شوہر نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، کیوں میری ماں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میری ماں ایسی نہیں ہے، بس چھوٹی بہن کی حرکت کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہوگی۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، بلکہ ایک کام کرو کہ انکل سے ملنے چلتے ہیں۔ ساس دن بدن صحت مند ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کیونکہ سسر تو جوانی میں ہی چل بسے تھے، پھر بھلا ساس اچانک اتنے خوش کیسے تھی؟ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ساس کے کمرے میں ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن جیسے ساس کچن سے برف لینے آئی، اس روز مغرب سے پہلے ان کے بیڈ کے نیچے میں چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب یہ دیکھتے میری جان نکل گئی کہ جس فقیر کو باہر گلی میں دیکھا تھا وہ کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ اس نے میری ساس کو ایک ڈبہ دیا اور میری ساس نے کمرے میں موجود برف میں اس کو رکھ دیا اور وہاں پہلے سے موجود ایک تھیلی اس کو پکڑا دی۔ اس میں انسانی اعضاء تھے۔ میری ساس آرگنز بیچا کرتی تھی، پر کیوں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے الٹی محسوس ہوئی، اسی وجہ سے میری ساس املی کھاتی تھی۔ میرا دل خراب ہونے لگا۔ جسے بیڈ کے نیچے سے نکلی میری ساس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی، جبھی میری ساس میرے سر پر گلدان مارنے میرے پیچھے بھاگی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر گھر داخل ہوا اور میری ساس کو ایسے میرے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اس نے جا کر کمرے میں دیکھا تو وہاں آرگنز پڑے تھے جن کو برف میں رکھا گیا تھا۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کندھوں سے جھنجھوڑا، پوچھا کیا ہے یہ سب؟ تبھی باہر ایمبولنس کا سائرن سنائی دیا۔ چھوٹی نند جس نے مرضی سے شادی کی تھی اس کی لاش آئی تھی، اس کو صحن میں رکھا گیا تھا۔ سب جیسے اپنی جگہ جم گئے ہوں۔ میری ساس کے فون پر بار بار کال آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے فون چھین لیا اور لاؤڈ سپیکر پر ڈال دیا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا کہ اس نے کہا کہ آج ایک جوان لڑکی کے انسانی اعضاء لیے پر وہ موت کے منہ میں پہنچ گئی۔ اب 1-2 دن تک بشیرہ تمہاری طرف آ نہیں سکے گا۔ تم آرگنز فلاں فلاں جگہ خود پہنچا دینا۔ اور جیسے میں نے اپنی نند کے اوپر سے چادر اٹھائی، میری چیخ نکل گئی، میں بے ہوش ہو گئی۔ میری نند ہی ان لوگوں کا شکار ہوئی تھی۔ آج جو آرگنز میری ساس کے پاس آئے تھے وہ انہی کے اپنی بیٹی کے تھے۔ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں گئی۔ انکل یعنی کہ میرے شوہر کی چچا انہی کے پاس رہنے لگی۔ میرا شوہر بھی یہیں آ گیا اور انکل نے سب کچھ اپنے بھتیجے کے نام کر دیا تھا۔ انکل نے کہا کہ ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، انہی میں ان کی جان ہے۔
میری ساس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، وہ تمام لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے اور میری ساس اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کب سے کر رہی تھی؟ کبھی سامنے نہیں آیا۔ آج اپنی ماں کی قبر پر آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر۔ وہ 5 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ میری ماں کی قبر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری باتیں سنتی ہیں۔ جب جانے لگی تو ایسا لگا کہ میری ماں نے مجھے پکارا۔ میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سامنے امی کھڑی مجھے ہاتھ ہلا رہی ہوں اور میرا ہاتھ اپنے آپ اٹھ جاتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور وہ دور، بہت دور آسمانوں کی طرف مسکراتے جا رہی ہوتی تھیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔